ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے قربانی کا بکرا لیا تو کیا وہ قربانی کے دنوں سے پہلے شیو کرے یا قربانی کے بعد شیو کرے؟ دیکھیں شیو کرنے کا تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ شیو کرے، کیونکہ داڑھی رکھنا واجب ہوتا ہے، داڑھی منڈانا یہ گناہ ہوتا ہے، اور ایک دو بار منڈوائی تو یہ گناہ صغیرہ ہے، اور اس کی عادت بنا لیں گے تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب اس لیے یہ میں کیسے آپ کو کہوں کہ پہلے کریں بعد میں کریں؟ میں تو کہتا ہوں نہ پہلے کریں نہ بعد میں کریں، اللہ کا نام لے کے داڑھی بڑھائیں۔ تو لہٰذا یہ نہیں، ہاں ناخن اور بال جو مطلب غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو قربانی کے جب اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور پہلی ذو الحجہ آ گئی تو افضل اور اولیٰ یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اب کوئی بال وغیرہ ناخن نہ کاٹیں، 10 ذو الحجہ کو پھر آپ اس عید سے پہلے کر لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی بھائی نے دوسری شادی کر لی تھی، اور تو ایک بھائی نے کہا کہ میری بیوی سے شاید بات کرا دو، وہ نہیں کروا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے اوپر حرام ہے۔ تو یاد رکھیں یہ طلاق ہوتی ہے، لہٰذا یہ طلاق واقع ہو گئی۔ ان کو چاہیے کہ اگر عدت گزر چکی ہے فرض کر لیں تو جدید نکاح کے ساتھ وہ دوبارہ اس سے رجوع کریں۔ ایک یہ بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ یہ جو بعض اوقات قاری حضرات ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں قاری حضرات کو سنتا ہوں تو وہ بعض اوقات بہت ہی لمبے سانس کے ساتھ کوئی آیت پڑھتے ہیں یا سورت پڑھتے ہیں اور سانس کو لمبا کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میری توجہ بعض اوقات قرات سے ہٹ کر ان کے لمبے سانس کی طرف چلی جاتی ہے، تو یہ ایسا ان کا کرنا کیسا ہے، اور کیا ایسی میں قرات سنوں یا نہ سنوں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قرآن پاک کو خوش الہانی سے پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی بلکہ پسند فرمایا، اس لیے اگر کوئی قاری صاحب بہت ہی خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز سے اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ہمیں بدگمانی کسی سے نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، خود لمبا کر کے مختلف انداز سے پڑھ رہے ہیں، اگر وہ واہ واہ کروانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب وہ خود اللہ کی بارگاہ میں دیں گے، اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ صرف قرآن کو خوبصورت بنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ آخرت میں انعام پائیں گے۔ ہمیں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے پھر وہ توجہ میری قرات کی طرف بالکل بھی نہیں رہتی ہے قرآن کی طرف، اور میری توجہ ہٹ کر ایسی عام چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے، ان کے کمالات کے اظہار کی طرف چلی جاتی ہے، تو آپ ایسی قرات نہ سنیں، کسی ایسے قاری صاحب کی سن لیں جو لمبا سانس سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ کے دل میں قراءت سننے کے بعد کوئی کراہت یا ناپسندیدگی پیدا نہ ہو۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ گھر میں شیر رکھنا کیسا ہے، لوائن زندہ، اور پھر اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں چھوئیں تو کیا اس سے ہاتھ ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس قسم کے درندے کہ جو اپنے جب ان پر درندگی اور جانور ہونا یا ان کا جو وحشتناک ہونا وہ غالب آئے تو وہ نہ دیکھیں کہ سامنے مالک ہے کون ہے، کیونکہ جب ان کے جو ایک جبلت اللہ نے بنائی ہے، پھاڑنا، چبا لینا، پنجہ مارنا، یہ بعض اوقات گھریلو جانور بھی ہوتے ہیں وہ ایسے رہیں گے، لیکن جب ان کے اوپر وہ جانور ہونا غالب آتا ہے تو یہ مالک کو بھی پنجہ مار دیتے ہیں، چبا لیتے ہیں۔ کتنے آپ دیکھیں لوگ سانپ پالتے ہیں اور پھر وہ سانپ اپنے گھر کے ان کے بچوں کو کھا گئے، اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اور شیر کا بھی ایسا ہی، آپ نے کئی کلپس دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر کہ پالتو شیر اور اس نے پکڑ لیا کسی کو اور پھر ایسا چبایا کہ اس کی ہڈی توڑ دی۔ تو اس قسم کے جانور جو اتنے خطرناک ہوں کہ جب ان پہ ان کے جانور ہونا غالب آ جائے تو پھر وہ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کون ہے اور انسانی جان کی ہلاکت کا سبب بن جائیں، تو ان کو کھلا تو گھر میں رکھ نہیں سکتے، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ پنجرے میں رکھیں گے تو یہ جانور بیچارے آزاد رہنے والے جانور ہیں، آپ نہ اس کو چلنے کی جگہ چھوڑیں نہ بیٹھنے کی جگہ سے طرح چھوڑیں، وہیں وہ پیشاب کر رہا ہے بیٹھا ہے، ایسا بھی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، نہ رکھیں بہتر ہے۔ فرض کر لیں لیکن اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ نے شیر کو ہاتھ لگایا تو شیر کا ظاہری بدن کوئی ناپاک نہیں ہوتا، ہاں اگر اس نے اپنے منہ سے کھجایا ہے، فرض کر زبان سے، کیونکہ چاٹنے کے عادی ہوتے ہیں شیر وغیرہ ایک دوسرے کو، تو اگر اس شیر کا لعاب لگا ہوا ہے تو یہ ناپاک ہوتا ہے، وہ ہاتھ پہ اگر اس کو لعاب لگ جائے تو وہ ناپاک ہے، یا پھر اس طرح اپنے پیشاب وغیرہ میں بیٹھا ہو، پیشاب اگر لگا آپ کے ہاتھ پر تو وہ ناپاک ہوگا، ورنہ شیر کا ظاہری بدن اگر خشک ہے، کوئی تری آپ کے ہاتھ پہ نہیں آئی تو آپ کا ہاتھ پاک رہے گا، اس میں ناپاکی کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ اور ایک آخری بس یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رشتہ دار ہیں، وہ سودی قرضہ انہوں نے بہت سارا لیا تھا اور اب وہ بہت پریشان ہیں، کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے کر ان کا یہ قرضہ ختم کروا سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب وہ قرضہ ختم ہوگا پھر وہ اسی سودی معاملات کی طرف بڑھ جائیں گے، تو کیا حکم شرع ہے؟ تو بالکل دیکھیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے مطلب نس نس میں سود سرایت کر گیا ہے اور وہ سود سے نہیں بچنا چاہتا، تو پھر ایسے کو زکوٰۃ نہ دیں، کسی غریب کو دیں تاکہ کسی کو تو بھلا ہو۔